اسی طرح میرے پیارے ساتھیو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے کی مثال اور اللہ کے ذکر کرنے والے نہ کرنے والے کی مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی ایک انسان زندہ ہے اور اس کے پاس بہت مال ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان مثل المیت، مردار انسان کی طرح ہے۔ وہ انسان مردار ہے، روحانی طور پہ سے اس کی روح نکل چکی ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والی۔ لیکن ہاں، اگر کوئی انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب لیکن اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، مثل الحی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس انسان کی مثال زندہ کی طرح ہے۔ یعنی زندہ انسان چاہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ انسان زندہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، اور ایک انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ انسان زندہ ہو کر بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مردہ کی طرح ہے۔ ان دنوں کے اندر خصوصاً میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ کچھ ذکر و اذکار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت وہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان کے مقابلے کے کوئی بھی پورے سال کے دن نہیں ہے۔ پورے سال میں کیوں ہی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں اور ان دنوں میں کیوں ہی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں، وہ پورے سال کی ہوئی نیکیاں ان دنوں میں کی ہوئی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو۔ اللہ رب العالمین کا شکر، اللہ رب العالمین کے عظمت والے کلمات کثرت سے زیادہ بیان کیا کرو۔ اسی طرح میرے پیارے ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اپنے بندے کی سوچ کے مطابق ہوں، اپنے بندے کی سوچ کے تصور کے مطابق ہوں کہ وہ میرا بندہ میرے ساتھ کیا تصور رکھتا ہے۔ اگر تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا رب ہماری نیکیاں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں برباد نہیں کرے گا، ہماری نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور دے گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس تصور اور اس حسن گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہمارے عقیدے کے مطابق اور ہمارے حسن گمان کے مطابق ضرور ہماری نیکیوں کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دے یا نہ دے، معاف کرے یا نہ کرے، تو پھر وہ انسان بہت گھاٹے میں۔ ہمیشہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے اچھا گمان، اچھا خیال کیا کریں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا جب ایک انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور حقیقت میں اگر اللہ کی ذات ساتھ ہو جائے تو پھر اس انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اسے؟ سوال پیدا نہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والا
اتنا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی بہترین جماعت کون سی ہے؟ فرشتوں کی جماعت ہے۔ فرشتوں سے بڑھ کر معزز کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لشکروں میں سے جب فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین کی ذات فرشتوں میں اپنے یاد کرنے والے بندے کو یاد کرتا ہے، ذکر کرنے والے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، یعنی ایک بالشت اگر وہ میرے قریب آتا ہے تو میں پورا ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ معنی کیا؟ مقصود یہاں اللہ رب العالمین کی رحمت بتائی گئی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود چل کے آتا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی اطاعت ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، اللہ کے ذکر میں لگ جائے، پھر اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ کی استعانت اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مغفرت اس بندے کا استقبال کرتی ہیں۔ مقصد سادہ سادہ حدیث کا سمجھانے کا یہ مقصد ہے۔ اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پاکیزگی، صفائی، طہارت آدھا ایمان ہے۔ طہارت سے مراد تمام کی تمام طہارت ہے، کپڑے اچھے پہننے ہیں، کپڑوں کے اندر نجاست نہ لگی ہوئی ہو، گندگی نہ لگی ہوئی ہو، انسان غسل کے اندر زیادہ نہ رہے، جب بھی غسل فرض ہو جائے تو فوراً غسل اسے کر لینا چاہیے۔ اسی طرح جو فطری صفائی ہے، ناخن کاٹنا، اپنے زیر ناف بال کاٹنا، زیر بغل جو ہے وہ بغل کے بال کاٹنا، یہ ساری چیزیں فطرت کے اندر آتی ہیں، ان کی صفائی رکھنا ہمارے لیے انتہائی اہم ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جو میزان قائم ہونا ہے، ترازو قائم ہونا ہے، الحمدللہ کہنے والا کلمہ، اللہ کی تعریف والا یہ مبارک کلمہ اس میزان کے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 الحمدللہ طیبا کثیرا مبارکا فی، اس طرح کے کلمات کہنا اللہ رب العالمین کہ جو کل قیامت کے دن میزان قائم ہونا ہے، ترازو تلنا ہے، جس میں نیکیاں ایک طرف، برائیاں ایک طرف، برائیوں کا وزن اگر زیادہ ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، تو انسان جہنم کے اندر، اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا تو انسان جنت کے اندر۔ اور نیکیوں کا وزن کون سی چیزیں زیادہ کریں گی؟ انسان کے نیک اعمال میں سے یہ تسبیحات الحمدللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترازو کو بھر دے گا۔ اور پھر وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین السماوات والارض، اور یہ کلمات کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات کہنا زمین اور آسمان، جتنا آپ کو یہ خلا نظر آ رہا ہے نا، زمین سے لے کے آسمان تک، اتنا خلا انسان کی نیکیوں سے پر ہو جاتا ہے۔ اتنا خلا زمین سے لے کے آسمان تک، جتنی یہ خلا، یہ خالی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں نا، یہ خلا، یہ جتنا یہ خلا آپ کو اور ہمیں نظر آ رہا ہے، جتنا بھی ہے ہمیں خالی جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اگر انسان سبحان اللہ الحمدللہ کی کثرت سے یہ تسبیح کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین سے لے کے آسمان تک جتنا یہ خالی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں قسم سے، اگر انسان ان نیکیوں کے ساتھ جڑے، ان ذکر و اذکار کے ساتھ جڑے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر انسان ان تسبیحات کے ساتھ جڑے تو انسان کے لیے کتنا فائدہ ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، اللہ رب العالمین کے ہاں 4 کلمات انتہائی زیادہ پسند ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ پیارے لگتے ہیں، انتہائی زیادہ محبوب ہے 4 کلمے۔ کون سے 4 کلمے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے بھی اگر آپ شروعات کرنا چاہیں کوئی بھی کلمہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، جس کے ساتھ آپ شروعات کرنا چاہیں، اللہ کی تسبیح کرنا چاہیں، وہ ہمیشہ آپ کے لیے فائدہ مند اور سکون والا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنائے گا، آپ کی نیکیوں کا سبب بنائے گا۔ کیا بیان فرمایا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 جملے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، بہت سے عام لوگ ہوں گے نا کہ وہ کہتے ہوں گے کہ جی ہمیں کوئی ایسا کلمہ بتائیں، یہ تو بہت سے علماء ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنی نیکوکاریاں کرتے ہیں، وہ رات کو تہجدیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی عام مزدور 600-700 کمانے والا وہ یہ نیکیاں کہاں کر سکے گا؟ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ایک انسان کوئی مزدور ہو، 200 300 400 کمانے والا ہو، وہ مزدور ہو، عام انسان ہو، بھکاری کیوں نہ ہو، بھیک مانگنے والا ہی کیوں نہ ہو، مسکین کیوں نہ ہو، اگر کوئی انسان زیادہ نیکیاں نہیں کر سک رہا، اپنی زبان اپنے رب کے ذکر سے تر رکھیں، جتنا ہو سکے اپنے اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو بھر کے رکھے، جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کرتا رہے۔ اللہ کی قسم کوئی عالم بھی آپ کی ان نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چلتے پھرتے ان نیکیوں کو، ان کو آپ پڑھتے رہیں، دل سے پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے ان نیکیوں کا ورد کرتے رہیں، ان تسبیحات کا ورد کرتے رہیں۔ کوئی عالم اپنی نیکیاں تو کر لے گا، لیکن اگر کوئی عالم ان نیکیوں کو چھوڑ کے وہ اپنی تہجدیں پڑھ رہا، اپنی نمازیں پڑھ رہا، ان تسبیحات کو چھوڑ کے وہ اپنی وہ اپنی نیکیاں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، صرف فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور آپ فرائض کے ساتھ ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ ان تسبیحات کو بھی دہراتے ہیں، اللہ کی قسم وہ صرف فرائض ادا کرنے والا عالم بھی کبھی آپ کی ان نیکیوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اب اور کیا آپ کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اور کیا اللہ رب العالمین آپ کے لیے اپنی رحمت کے دامن آپ کے سامنے بھی رکھے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی انسان کے قریب ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کوشش کریں ان تسبیحات کو ان ایام العشر، ان 10 دنوں کے اندر جتنا ہو سکے سبحان اللہ، الحمدللہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایسی نیکیاں ہیں، کوئی عالم بھی، کسی عالم کی اتنی نیکی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایسی تسبیحات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ میں کہوں تو مجھے یہ تسبیحات کی نیکیاں اتنی زیادہ محبوب ہیں، اتنی زیادہ پیاری لگتی ہیں، یعنی جس چیز کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے یہ ہر اس چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی دنیا کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج طلوع پیسے کے اوپر بھی ہوتا ہے، مال کے اوپر بھی ہوتا ہے، اولاد کے اوپر بھی ہوتا ہے، سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی ہر کسی کے اوپر ہوتی ہے نا۔ تو یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں جن کے اوپر سورج پڑتا ہے ہر اس چیز سے بہتر ہے، تمام چیزوں سے بہتر یہ تسبیحات ہیں۔ کون سی تسبیحات؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ نیکیاں کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں بیدار ہوتے؟